کہ اب کج ادائی میں کروں بائی کومل اکرام احمد. سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. ایک متواتر سے بجتے سیل فون کو زینیا نے نیند میں ڈوبی رات میں اٹھایا، مگر تب تک فون بند ہو گیا تھا. ایک بار پھر بیل جا رہی تھی. ہیلو، زینیا نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا. میڈم، ہماری نیندیں اڑا کر خود سو رہی ہیں، خدا پوچھے آپ کو. وجدان نے خفگی سے کہا. میری نیندیں اڑ چکی ہیں. کون؟ زینیا کی نیند میں ڈوبی آواز تھی. ابھی کل ہی تو آپ کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی ہے، وہ بھی ورچل ڈائمنڈ کی. اب کہتی ہیں کون؟ وجدان ہے؟ زینیا نے پوچھا. جی وہی وجدان، جو آپ کے بنا ہے بہت حیران. میں تو سو رہی ہوں. زینیا نے اطلاع دے کے فون کاٹ دیا. نیند اب کچی ہو چکی تھی. رمزی کا فون بج رہا تھا. گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی. رمزی نے فون دیکھا تو صبا کا نمبر دیکھ کر چونک گیا. یا اللہ خیر، کہہ کر اس نے فون اٹھایا. زینیا کا فون ایک بار پھر بج رہا تھا. ہیلو. وہ سو چکی تھی، دوبارہ ڈسٹرب ہوئی. اتنا تو بتا دیں میڈم، سوئی سوئی ہی کل لنچ پہ چلیں گی؟ میں لنچ نہیں کرتی، زینیا نے مسکراہٹ دبا کے کہا اور فون کاٹ دیا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. فون ایک بار پھر بجا. اب اس کی نیند خراب ہو چکی تھی. زینیا نے دیکھے بنا ریسیو کیا. وجدان، مجھے آج سونے دیں گے آپ؟ وہ مصنوعی خفگی سے پوچھنے لگی. اچھا، تو اس لیے پچھلے آدھے گھنٹے سے فون بزی تھا تمہارا؟ اس وقت وہ کیوں فون کر رہا تھا؟ اسے نہیں معلوم تم میری منگیتر ہو اور یہ حق صرف مجھے ہے؟ زوار کی کرخت آواز پر زینیا کا حلق کڑوا ہو گیا. اس نے موبائل کان سے ہٹا کے نمبر دیکھا اور بہت ضبط کرتے بولی. اس وقت فون کرنے کی وجہ؟ خوب، زینی بیگم بھول گئیں منگیتر ہیں آپ میری، 21 سال پرانی. وہ جتا کے بولا، جبکہ زینیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اب میں چاہتا ہوں یہ منگنی کسی مضبوط رشتے میں بندھ جائے. زوار نے اس کے سر پہ بوم پھوڑا. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے بابا کی جاگیر نہیں ہوں، نہ آپ کی نوکرانی سر. میں اپنے باپ کے گھر ہوں اور بہت خوش ہوں اپنی منگنی سے، اور بہت محبت کرتی ہوں اپنے منگیتر سے. آخری بات زینیا نے زوار کو جتانے کے لیے خود سے کہی. زوار کا دل سلگ اٹھا اور فون کاٹ دیا. زینیا نے مسکرا کے فون دیکھا. منگیتر، اب یاد آ گئی میری دونوں ٹانگیں اور بازو توڑوا کے؟ زینیا نے تفاخر سے بند فون کو دیکھا. اسی وقت اسے باہر سے آوازیں آئیں. اس وقت کون ہے؟ وہ سوچ کر اٹھی. وہ کھڑکی سے دیکھنے لگی. احمد اور رمزی کار میں بیٹھ رہے تھے. زینیا نے وقت دیکھا. گھڑی رات کا 1:10 بجا رہی تھی. پاپا تو جلدی سو جاتے ہیں، اس وقت کہاں گئے؟ زینیا کچھ سوچتی اس سے پہلے کار گھر سے نکل گئی. جا کر انتظار کروں؟ زینیا نے سوچا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی. گھبراہٹ سے زینیا کا حلق سوکھنے لگا. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے چکر کاٹ رہی تھی. پانی لینے وہ کمرے سے باہر گئی. باہر لاؤنج میں صوفے پر آمنہ بھی بیٹھی تھی. کیا ہوا آنٹی، سب ٹھیک ہے؟ زینیا نے پوچھا. اپنے کام سے کام رکھو، بلا وجہ کسی کے کام میں ٹانگ میں تڑایا کرو. لڑکی جن سے تمہارا رشتہ ہے ان تک ہی رہو. آمنہ کی تلخ کلامی سے زینیا کی آنکھیں بھر آ گئیں. وہ کچھ بھی کہے بنا کمرے میں چلی گئی. دل بجھا بجھا سا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے وہ چکرا گئی. زوار اس کے بیڈ پر گرا. اس کا فون چیک کر رہا تھا. آپ؟ زینیا نے آواز دبا کے کہا، پھر غصے سے تن فن کرتی اس تک گئی. آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں اور میرے کمرے میں کیسے آئے؟ بہت مشکل سے آیا ہوں، پائپ سے جڑ کے. ٹانگ دکھنے لگ گئی ہے اور بازو تو پوچھو ہی مت. درد کے آثار زینیا کو بھی اس کے چہرے پہ نظر آئے. ذرا دبا دو جان، وہ مظلومیت سے کہہ رہا تھا. میں آپ کے ملازم نہیں ہوں زوار سر، آپ شرافت اور عزت سے یہاں سے چلے جائیں. وہ دانتوں پر دانت چبا کے بولی. غصہ بھی کر لیتی ہو، بلکہ تم تو اچھا خاصا بول لیتی ہو. یہ خوبی پہلے کبھی نہیں بتائی. آپ یہاں سے جاتے ہیں یا بلاؤں کسی کو؟ زینیا کی دھمکی پر وہ کھڑا ہوا اور ایک پیر پہ وزن ڈالتا اس تک گیا. وہ خفا خفا سی بازو باندھے کھڑی تھی. ایک بات کان کھول کر سن لو زینیا رمیز خان، تم کل بھی زوار خان کی عزت تھیں، آج بھی اسی کی امانت ہو. میں تمہاری 2 ٹکے کی منگنی کو نہیں مانتا. اگر تم چاہتی ہو عزت سے تمہیں رخصت کروا کے لے جاؤں تو توڑ دو اس وردی والے سے منگنی، ورنہ اس کی وردی کی عزت اتارنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا، نہ ہی تمہیں اٹھوانے میں. تم جانتی ہو مجھے، اپنی چیزیں میں کسی کو نہیں دیتا. زینیا کی آنکھیں نیلے پانیوں سے بھر گئیں. میں آپ کی بات کبھی نہیں مانوں گی. جب آپ نے منگنی کی تھی تو میں نے کچھ پوچھا، کچھ کہا تھا؟
نہیں نا، تو آپ کو بھی حق نہیں کچھ پوچھنے کا۔ اوہ، یعنی تم میری منگنی سے خفا ہو؟ زوار کو اس کی خفگی سے مزہ آیا۔ چلو بدلہ پورا ہو گیا تمہارا، تم نے بھی کر لی منگنی، اب تم بھی توڑ دو۔ بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ میں چلا جاؤں گا، مگر ایک بات میں زینیہ بیگم یاد رکھیں، دلہن آپ میری ہی بنے گی، ایسے یا تیسے۔ ہاں؟ زینیہ نے انگلی کر کے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے بیبی، اپنا خیال رکھنا۔ زوار نے شرارت سے لقمہ دیا اور کھڑکی سے لٹک گیا۔ زینیہ نے لٹک کر دیکھا تو وہ بہت تکلیف سے اتر رہا تھا۔ اس کی کمر اور بازو دکھ رہا تھا۔ کچے زخم ہیں اور کام بندروں جیسے، میری ساری محنت تباہ کریں گے یہ۔ خود تو یہاں سے گر کے مریں گے، مجھے بھی مروائیں گے۔ یہ تو وہی ہو گیا نا، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ زینیہ دانت پیستی بستر پہ گر گئی اور پانی کی بوتل منہ کو لگا لی۔ رمزی اور احمد گھر نہیں تھے۔ زوار کی بدتمیزی وہ یکسر بھول گئی اور سب کھڑکی دروازے اچھے سے لاک کرنے لگی۔ صبا رمزی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ماما، وہ بھاگ کر آمنہ کے گلے لگ گئی۔ ماما، وہ اسفند مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے چیٹ کر رہا ہے، صبا نے روتے بتایا۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ ماں، میں نے بہت روکا، بہت بحث ہوئی ہماری، مگر وہ کہتا ہے جب تمہارا باپ 2 شادیاں کر سکتا ہے تو مجھ میں کیا خامی ہے؟ اس نے ڈیڈ کو گالی دی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرا ہاتھ اٹھ گیا اور یہی برا ہوا، اس کی موم نے مجھے جاہلوں کی طرح مارا ہے۔ وہ اپنے بازو دکھانے لگی۔ ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹا تھا، ناک بھی سوجی تھی اور گال سرخ ہوئے تھے۔ تم نے اس کی مار برداشت کیوں کی؟ تمہارے شوہر نے روکا نہیں اس جاہل عورت کو؟ مما، وہ کیا کہیں گے اور کیوں؟ میں نے پہلے خاموشی سے برداشت کی کہ ان کی سوئی محبت جاگ جائے، مگر پھر جب برداشت سے باہر ہوا تو میں نے ان کے سر پہ لیمپ مار دیا، اس سے ان کا سر پھٹ گیا اور اسفند نے مجھے کہا اپنے باپ سے کہو تمہیں لے جائے۔ وہ رو دی۔ بہت اچھا کیا، ایک کی جگہ 2-4 بار مارتی۔ دوسروں کی بیٹیوں کو گاجر مولی سمجھ کے کاٹنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم اپنے کمرے میں جا کے ریسٹ کرو، میں آتی ہوں۔ کس طرح کی باتیں سکھا رہی ہو؟ اسے بڑوں پہ ہاتھ اٹھانے والی؟ رمزی نے تعصب سے کہا۔ تو کیا وہ مار کھاتی؟ انہیں بھی تو معلوم ہو، مارتے ہیں تو درد کیسے ہوتا ہے، یہ تم جیسے گھٹیا مرد کیسے جانے؟ تمہیں کیا معلوم وفا کس چڑیا کا نام ہے، محبت کس پھول کا نام ہے؟ مرد لوگ صرف عیاشی کرنا جانتے ہیں۔ پہلے تمہاری کیے کی سزا زینیہ بھگتتی رہی ہے، آج صبا نے بھگتی، کل کو دیا بھی آ جائے گی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ رمزی ساکت سا رہ گیا۔ احمد سے باپ کی حالت دیکھی نہ گئی۔ مما، آپ بابا سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، انہوں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا۔ ہاں، تم تو باپ کی سائیڈ لوگے، باپ کے چمچے، تم بھی اسی کے نقش قدم پہ چلنا اور کر دینا کسی کی بیٹی برباد، لے آنا ایک زینیہ، تم بھی مچا دینا طوفان کسی آمنہ کی ذات پہ، اور پھر یہ عمل کسی صبا کے سامنے سزا بن کے آئے گا۔ وہ زخمی نظروں سے رمزی کو دیکھتی اندر چلی گئیں۔ پاپا، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد نے ان کو دلاسا دیا۔ تم ریسٹ کرو، رمزی نے آہستگی سے کہا اور کمرے میں چلا گیا، مگر صرف ایک آواز تھی، ضمیر کی آواز۔ تم کچھ بھی کرو زینیہ، تم صرف زوار کی ہو۔ زوار نے سگریٹ سلگاتے زینیہ کے تصور سے کہا اور فون ملایا۔ ہیلو، کیسی ہے سنڈریلا، کوئی پروگریس؟ دوسری طرف سے اسفند کا کہا تھا، یار وہ سنڈریلا کم کوئی بھوتنی لگتی ہے، 4 دن میں شکل بدل گئی، مگر تم نے اس کا نام سنڈریلا بتایا تو میں نے یقین کر لیا۔ اسفند نے شرارت سے کہا، اوپر سے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، میری بیوی تو مجھ پہ شک کرنے لگ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، تم اسی قابل ہو، زوار نے کہا۔ بدتمیز آدمی، تمہاری خاطر ایک لڑکی پہ ظلم کر رہا ہوں، وہ بھی پولیس والا ہو کے۔ یار یہ لڑکی اتنی معصوم نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے، اس نے میری زندگی تباہ کر دی، میری زندگی کی ساخت تباہ کر دی، مجھے جانور بنا دیا، اچھے برے کی تمیز کرنا نہیں آیا مجھے، اندھا گونگا بہرا کر دیا تھا مجھے، لا علمی کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ اس کی ماں نے میری پرورش کسی بے غیرت انسان کی طرح کی، مجھے تو اللہ بھی بھول گیا تھا اس کی خوبیوں میں، اس کی وجہ سے میری زینی مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا رہا، وہ چپ چاپ سہتی رہی، اس نے ہر وقت اس کی تذلیل کی۔ بس زوار، تم ذرا ہمت سے کام لو، نفرت کے بیج کو ہٹا کر محبت اور احساس بونا بہت مشکل کام ہے، ناممکن جیسا، مگر میری دعا ہے تمہیں تمہاری خوشیاں ضرور ملیں۔ اسفند، 21 سال میری زینیہ درد سہتی رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو ان 21 سالوں کا درد دو، اس کا حشر اتنا بگاڑ دو کہ یہ خود کو خود بھی پہچاننے سے انکار کر دے۔ اوکے شہزادے، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپڈیٹ کرتا رہوں گا، بس تو اپنا خیال کر، اور مجھے وہی زوار چاہیے جو ہر وقت مسکراتا تھا، مجھے زینی تو مل جائے۔
سگریٹ بجھاتے زوار نے شرارت سے کہا، کمینے مل جائے گی تجھے، اتنا بے صبرا مت بن، کچھ اچھا بھی کر۔ وہ پاگل نہیں ہر وقت تیری جی حضوری کرتی رہے۔ دفعہ میں کب کرواتا ہوں یہ؟ زوار صاف مکر گیا، مجھے جیسے پتہ نہیں تیری عادتوں کا، اپنی منوا کے چھوڑتا ہے، اگلے کی چاہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسفند کی بات پر زوار نے کہا لگایا۔ اسفند نے اس کا موڈ صحیح ہونے پر شکر ادا کیا۔ زینیا نے سوچ لیا تھا رات والی زوار کی منمانی اور بکواس کا جواب کیسے دینا ہے۔ وہ نماز پڑھتے باہر گئی اور رمزی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی احمر اور وہ نماز پڑھ کے آئی، زینیا باپ کے پاس گئی۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو میری چندہ۔ ایک تو تمہاری فرمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت کوئی فوڈ شاپ نہیں کھلی، چلو بھاگو۔ احمر نے اسے چھیڑا۔ تم تو چپ ہی رہو بدتمیز۔ وہ احمر کو آنکھیں دکھا کے رمزی کو دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ پاپا، میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے؟ ایسا کیا ہے جو میری بیٹی کو مانگنے سے پہلے اجازت چاہیے؟ پاپا، مجھے پیسے چاہیے، بس اتنی سی بات۔ رمزی مسکرایا جبکہ احمر نے گورا۔ کیا کرنا ہے پیسوں کا؟ احمر نے گور کے پوچھا۔ بڑے نہیں ہو تم مجھ سے، تمیز سے رہو۔ پاپا، مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ وہ رمزی کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر؟ رمزی نے اس کے سفید دوپٹے کے حالے میں نم اور نور سے چمکتے معصوم چہرے کو دیکھا جو عشرت اور رمزی کے نقوش چرا کے بنا تھا۔ بابا، مجھے پیسے زوار سر کو دینے ہیں۔ آج تک شبینہ ممانی اور انہوں نے مجھ پہ جو بھی خرچ کیا ہے۔ انہوں نے تم پہ کچھ خرچ بھی کیا ہے؟ احمد نے آنکھیں پھاڑی۔ زینیا اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بتائیں پاپا دیں گے مجھے؟ تم بس اماؤنٹ بتاؤ میری جان۔ رمزی نے اس کی پیشانی چومی۔ ایک منٹ۔ زینیا اوپر بھاگ گئی اور ایک نوٹ پیڈ لے کے آئی۔ اس میں ہر دن کی ہر وہ چیز ہے جو میں نے ان کی یوز کی۔ میں لکھ لیتی تھی تاکہ جب مجھے میرے پاپا مطلب آپ ملیں تو آپ ان کو واپس کر دیں۔ یہاں دو، اتنی تم عقل مند۔ احمد نے دانت پیس کر وہ نوٹ پیڈ جھپٹا۔ آپ مجھے اتنا مس کرتی تھیں؟ آپ کو یقین تھا میں مل جاؤں گا آپ کو؟ پتہ نہیں پاپا، پر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ ایک انسان کے ساتھ تا عمر برا نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی صبر سے جبر برداشت کر لے تو اچھے دن بھی آ جاتے ہیں، اور میرے کیس میں بھی ایسا ہوا۔ میں چیک بنا دوں گا صبح ساری اماؤنٹ کاؤنٹ کر کے۔ سو جائیں اب، نیند نہیں آتی مجھے فجر کے بعد۔ تو ہمیں کیا سزا ہے؟ احمد نے کہا۔ میں تو جا رہا ہوں، کرتی رہو حساب۔ وہ نوٹ پیڈ اسے پکڑا کے گیا جو رمزی نے تھام لیا۔ اب آپ چاہیں صبح آپ کو چیک مل جائے گا سود سمیت۔ تھینک یو پاپا، آپ بہت اچھے ہیں۔ بیٹیاں پاپا کو تھینک یو نہیں کہتی بچے، یہ حق ہے میری زینی کا۔ رمزی نے اسے پیار کیا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا زوار سر، زینیا رمیز خان کیا چیز ہے۔ آپ مجھے اپنے جوتے صاف کرنے والی زینیا نہ سمجھیں، وہ میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ مگر اب میرے پاپا، بھائی بہن سب ہے، میری فیملی ہے، یہ مجھے کبھی آپ کے سامنے جھکنے نہیں دے گی۔ اب آپ کو معلوم ہوگا تذلیل کرنا کسے کہتے ہیں، جب آپ کے منہ پر وہ چیک ماروں گی۔ وہ تفاخر سے مسکرائی۔ اب اسے کیا کرے، کوئی آنکھوں میں روشنی نہیں، شہر میں اجنبی نہیں، لوگ بھی اجنبی نہیں۔ وہ یوں ملا کہ بظاہر خفا خفا سا لگا، نہ جانے کیوں وہ مجھے پھر بھی باوفا سا لگا۔ نقش ماضی کے جو ہیں مٹا مت دینا، یہ تلخ ماضی کی امانت ہے، گنوا مت دینا۔ مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سربزن رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک گئی، مجھے رنج ہے یہ برا ہوا۔ زوار، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا کالج جا کے پڑھانا تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ شبینہ بہت دیر سے سمجھا رہی تھی مگر مجال ہے جو زوار کے کان میں بات پڑتی۔ وہ خاموشی سے اپنی تیاری میں لگا رہا۔ زوار، تم بہت ڈھیٹ ہو، زینیا نہیں ملی تو اب تم اپنی ماں کو تکلیف دو گے، یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے مجھے تنگ کرنے کا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ موم، ٹرسٹ نہیں، آپ کا بیٹا پائپ بھی چڑھ سکتا ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ بکواس مت کرو زوار، تم سیڑھیاں ٹھیک سے نہیں چڑھ سکتے، کجا کے پائپ چڑھنا اپنی ماں کو پاگل سمجھتے ہو؟ وہ چڑ گئیں اس کی بے جا ضد پہ۔ اوہ کیا بتاؤں موم، وہ چہکا۔ کیا اب پائپ چڑھ کے دکھاؤں؟ میں بس تمہیں نہیں جانے دوں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ ماما، میری وجہ سے پہلے ہی سب اسٹوڈنٹس کا بہت لاس ہو چکا ہے۔ ہاں تو گھر پڑھا رہے ہو نا، کافی ہے۔ اوکے۔ زوار نے ہار مان لی مگر آنکھوں سے جھلکتی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ چکا ہے۔ چائے کا مگ ہونٹوں سے لگاتے اور مسکراتی نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا جب کسی نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا اور اٹھانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کون ہے یہ جاہل؟ زوار بڑبڑایا۔ میں دیکھتی ہوں، تم بیٹھو، شبینہ نے کہا اور باہر نکل گئیں۔ ڈور ہول سے زینیا کا چہرہ دیکھ کے انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ زینیا کیسی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ ممانی نے اسے گلے لگایا، وہ بھی بڑی محبت سے مسکرا کے ملی۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟
اندر آؤ، باہر ہی سب باتیں کرو گی، مانی نے کہا۔ نہیں، میں جلدی میں ہوں، باہر پاپا میرا گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ چیک دینے آئی تھی، سر نے منگوایا تھا، اور یہ نوٹ پیڈ ہے، اس میں نے جو بھی اس گھر میں خرچ کیا اس کا حساب۔ سر سے کہیے گا چیک کر لیں، اگر کچھ چھوٹ گیا ہو تو بتا دیں۔ ویسے بابا نے بلینک چیک بنایا ہے، وہ جتنی چاہے اماؤنٹ بھر سکتے ہیں۔ میں تو بھول ہی گئی، اس گھر میں رہنے کا رینٹ تو یاد ہی نہ رہا۔ اچھا ہوا پاپا نے بلینک چیک دیا ہے، ورنہ وہ احمر بھی نہ بول رہا تھا 1 کروڑ بہت ہوگا سر کے لیے، بھلا پورا قرض تو اتارنا ہی نہیں تھا اس گھر کا۔ شبینہ حونک پن سے زینیا کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی زینیا ہے؟ یہ ایسی کب ہوئی؟ یہ کون سا قرض اتار رہی ہے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی، وہ منجمد ہو گئی۔ اور یہ جیولری ہے ممانی، مجھے پڑھانے میں آپ کی ساری جیولری ختم ہو گئی۔ یہ پاپا نے میرے لیے بنوائی تھی، یہ آپ کی مما کی زیور جتنی ویلیویبل تو نہیں، مگر ان کی قیمت روپوں میں ان سے کافی زیادہ ہے۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ سمجھ کے رکھ لیں۔ ارے آپ تو بول ہی نہیں رہی۔ میں بھول گئی، آپ تو بولتی ہی نہیں، آپ کو اجازت نہیں۔ میں بھی کیا کہہ رہی ہوں، چلتی ہوں۔ میں اور پاپا وجدان کے گھر جا رہے ہیں، ان کی مما نے بلایا ہے، آخری بات زینیا نے شرماتے ہوئے بتائی۔ میں پھر آؤں گی، وہ ان کے گلے سے لگ کے چلی گئی۔ شبینہ ممانی بت بنی ششتر کھڑی رہ گئی، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بھاری زیورات چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے، اس پر لہراتا چیک، زوار ڈبے گرنے کی آواز پہ آیا۔ مما، واٹ ہیپنڈ؟ کیا ہوا؟ یہ سب کون آیا تھا؟ شبینہ نے زخمی نظروں سے زوار کو دیکھا۔ مما اسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ زوار نے پہلے چیک پکڑا، جھک کر، پھر جیولری دیکھی۔ یہ سب وہ ہے زوار جو تم زینیا سے مانگنے گئے تھے۔ یہاں رہنے کا قرض سود سمیت واپس کر گئی ہے، اور مجھے تمہارے آگے گونگے رہنے کا طعنہ بھی دے گئی ہے۔ وہ شکست خوردہ آواز میں کہہ رہی تھی، ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ رمزی کے گھر کو بچانے کے لیے زینیا پہ ظلم ہونے دیا، میں نے عشرت کے وعدے کو نبھایا، مگر یہ بھی سچ ہے زوار، میں نے زینیا سے اتنی محبت کی جتنی تم سے یا لائبہ سے۔ میں بند کمرے میں ہر روز اس کے حق کے لیے تمہارے باپ کے آگے منت کرتی رہی، اور وہ مجھے طلاق کی دھمکی دے کر بچوں کی شکل نہ دکھانے کی دھمکی دیتا۔ میں کیا کرتی زوار؟ میرا تو کوئی بھی نہ تھا، میں کہاں جاتی؟ سوچا تم بڑے ہو گئے تو تمہارا سہارا لے کے اس کے لیے لڑوں گی، مگر پتہ ہے کیا ہوا؟ تم ہی سب سے بڑے اس کے دشمن نکلے، اتنے بڑے کہ اسے جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے۔ اور جب میں تمہیں سمجھانے پہلے دن گئی، تم نے مجھے کہا آپ اس لیے اسے بچاتی ہیں کہ عشرت میری نند کے ساتھ دوست بھی تھی، اور میں اس کے گناہوں میں برابر کی شریک ہوں، تبھی پردہ ڈال کے اسے بچا رہی ہوں، اور تم مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ میں ماں ہوں تمہاری، عمر میں بڑی ہوں، تمہیں اس دنیا میں لائی ہوں، اس لیے تم مجبور ہو۔ اس کے بعد میں کبھی نہیں بولی زوار، کبھی نہیں، کیونکہ صفائی وہاں دی جاتی ہے جہاں کوئی امید ہو، کوئی اعتبار کرنے والا ہو۔ میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکی تو اس بچی کے لیے کیسے بولتی؟ میرا شوہر جانور بن کے بہن کو مارتا تھا، تو بیٹا وحشی بن کے ایک بے سہارا کو۔ زوار، تم نے سوچا کیا زینیا خود اللہ کے پاس گئی تھی؟ اس نے جا کے بولا تھا مجھے کسی کے گناہ کی نشانی بنانا، یا اس نے خود کہا تھا مجھے رمزی اور عشرت کی بیٹی بنانا، یا اس نے کہا میرے نصیب میں وہ سیاہی پیدا ہونے سے قبل مل دو جس کا مجھے علم نہیں؟ کیا قصور تھا اس کا؟ یہ لو میرے بچے، سارے قرض اتار گئی ہیں وہ، بھر لو اس میں رقم اور شروع کرو اپنی نئی زندگی مہوش کے ساتھ، یا جس کے بھی ساتھ اب تم چاہتے ہو۔ میں تو اس دن بھی اس لیے اس کے گھر گئی، مجھے لگا تم بدل گئے ہو، تمہارا دل بدل گیا ہے، تم مداوع کرو کہ اپنے کیے کا، مگر تف ہے مجھ پر۔ آج میں کہتی ہوں زوار، میں شرمندہ ہوں تمہارے باپ سے شادی کرنے پر، تمہیں پیدا کرنے پہ۔ مجھے چلے جانا چاہیے اسی دن اس گھر سے جس دن تمہارے باپ نے میرے 4 سال کا بیٹا چھین کر میرے کردار پہ الزام لگائے تھے۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میری اس گھر میں کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ میں تو چپ رہ کر اپنے اور رمزی کے گھر کو بچا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ اپنے دل میں میرے لیے بھی نفرت پال چکی ہے۔ ہاں، اب میں سمجھ چکی ہوں، وہ تمہارا خیال صرف اس لیے رکھنے آئی تھی کیونکہ تم اس کے سامنے لاچار تھے، اس کے بنا کچھ نہیں تھے، وہ اپنے زخم بھر رہی تھی۔ آج میری ذات کرچی کرچی ہو گئی، اتنی تکلیف مجھے زوار تمہاری بدگمانی پہ نہ ہوئی جتنی اس کی بے رخی پہ ہو رہی ہے۔ میرا دل لگتا ہے آج سینہ چیر کر باہر آ جائے گا، مجھے کھا جائے گا۔ میں اور چند منٹ تمہاری شکل دیکھوں گی تو لگتا ہے مر جاؤں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، پلیز چلے جاؤ۔ شبینہ نے زوار کو باہر کر کے دروازہ بند کیا۔ زوار کا تو سارا خون نچڑ چکا تھا، وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بلینک چیک کو ابھی تک یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ تمہارے باپ کا ہائر کیا ملازم ہوں جو تمہاری پڑھائی پہ پیسے لگاؤں؟ کیوں ٹیسٹ نہیں دیا تم نے؟ زوار کا بیلٹ سے مارتا ہاتھ اور زینیا کی آہیں کراہیں تھیں۔ اللہ
امی مر چکی ہے تمہاری ماں ہم پہ احسان کر کے۔ ارے ماشاء اللہ زینیا بیٹی بھی آئی ہے، وجدان کی مما نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ جھینک گئی۔ آؤ اندر، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اندر لے گئیں۔ میری بیٹی پہلی بار آئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ زینیا نے مسرت ہوتے چہرے کے ساتھ سامنے صوفے پہ ٹکے رمزی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس ایک شخص نے اس کی ذات کی ہر کمی کو پورا کر دیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ سوچا تھا تم دلہن بن کے ہی آؤ گی تو ساس بن کر حکم چلاؤں گی، اب اگر آ ہی گئی ہو تو ادرک والی شاندار سی چائے بنا لو۔ میں؟ زینیا حیران رہی۔ ہاں تم، کچن میں شیف ہے، تمہاری ہیلپ کر دے گا، اوکے؟ وہ نروس سی اٹھ گئی۔ وہاں سے سیدھا، پھر لیفٹ، وہاں سے کچن۔ اوکے۔ زینیا چلی گئی۔ وہ مشکل کچن تک گئی مگر وہ خالی تھا۔ شیف کہاں ہے؟ وہ حیران ہوتی اندر گئی۔ جبھی کچن کے دوسرے دروازے سے وجدان اندر آیا، اسے اچانک شیف والے حلیے میں دیکھ کر زینیا نروس ہو گئی اور بھاگنے لگی۔ نہ سلام نہ دعا، یہ کیسا بے ادب محبوب ہے ہمارا؟ وجدان نے ایک گھوری ڈالتے کہا۔ میں السلام علیکم، میں جاؤں؟ زینیا نے سٹ پٹا کے کہا۔ وعلیکم السلام لیڈی، چائے بنائے بنا جائیں گی تو ان کی بات ادھوری رہ جائے گی۔ کون سی بات؟ زینیا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جس کا صبح فجر کے وقت آپ نے اس بندہ ناچیز کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ ہاں وہ۔ زینیا اب صحیح معنوں میں پھنس چکی تھی۔ اب وہ سمجھی وجدان کی مما نے رمزی کو کیوں بلایا اور کیوں بہانے سے کچن میں بھیجا۔ اتنی کنفیوز مت ہو، میں صرف اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا جب ہی صبح آپ کو انکل کے ساتھ آنے کے لیے کہا، اور سوری میں نے یہ جھوٹ بولا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ وہ دراصل کل رات تھانے میں گزری، اس لیے ابھی شام تک میرا آف تھا تو سوچا وہیں بات کر لوں۔ آپ نے نکاح جلد از جلد ہو جائے اس کی ڈیمانڈ کی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی اگر نکاح کی خواہش تھی تو آپ نے تب کیوں نہ بتائی جب ہماری منگنی ہونے لگی؟ اچھا ہوتا تب نکاح ہو جاتا اور اب آپ رخصتی کا کہہ دیتی۔ وہ شرارت سے کہہ کر چائے کے لیے پانی چڑھا رہا تھا اور ساتھ ہی نگٹس فرائی ہونے رکھ دیے، اور اب وہ تیز تیز بریڈ کے پیسز کاٹ رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ اس کے شفاف ہاتھوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی جو کسی ماہر شیف کی طرح چل رہے تھے۔ تیسرے برنر پر ایگ بوائل ہونے رکھ کر اب وہ بریڈ کے کٹے پیسز میں کھیرا کاٹ کر لگا رہا تھا، ساتھ ہی بوائل چکن کے ریشے جو کہ پہلے سے بنے تھے ان پہ بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کر کیچپ اور میونیز میں پھینٹ رہا تھا۔ مکمل پھینٹ کر اس نے ایک ریشے کو چکھا اور کچھ سالٹ اور ڈالا۔ زینیا احمق بن کر اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی جو اب مکسچر کھیرے کے اوپر ایک لیئر کی طرح لگا رہا تھا، پھر چیز نکال کر اس کی باریک باریک تہہ کاٹنے لگا اور سب پیسز پر ایک ایک لگا دی۔ بند گوبھی کے ثابت ایک ایک پتے کو ہر پیس پہ لگا کے وہ فریج میں جھانکنے لگا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں 2 سبز مرچیں تھیں جو اس نے صرف ایک ہی پیس پر باریک کاٹ کر لگائیں۔ باقیوں پر بوائل ایگ کے پیسز لگانے لگا۔ ایک بار پھر میونیز لگا کے وجدان نے ایک ایک کٹی بریڈ کے پیسز پھر اوپر رکھ دیے۔ اب وہ چائے تھرمس میں ڈال رہا تھا اور نگٹس کی فرائنگ ٹوتھ پک ڈال کر چیک کر رہا تھا۔ مطمئن ہو کر اس نے سب سجا کے گارنشنگ کے پھر برتن ٹرالی میں سیٹ کرنے لگا اور ایک کیبن سے لیز، نمکو اور جانے کیا کیا نکال کے پلیٹوں میں لگانے لگا۔ ایک ایک کر کے اس نے سب ٹرالی میں سیٹ کیا۔ اٹس ڈن بول کر جیسے ہی وہ پلٹا حیران رہ گیا۔ زینیا وہیں کھڑی اسے احمقوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ آپ بولی نہیں تو میں سمجھا چلی گئی، اور آپ تب سے کھڑی ہیں؟ وہ سوال پہ سوال کرنے لگا۔ دراصل زینیا نے زبان سے ہونٹ تر کرتے بتایا، میں نے پہلی بار زندہ شیف، میرا مطلب لڑکے کو کھانا بناتے دیکھا۔ وہ اپنی بیوقوفی پر ذرا بھر شرمندہ نہ تھی۔ یہ زندہ شیف سے آپ کی کیا مراد تھی؟ اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے وہ بولا تھا۔ زندہ شیف مطلب ایک دفعہ نا چھوٹی ممانی نے مجھے بلا کے ایک ریسیپی دکھائی تھی سندھی بریانی کی۔ وہ ٹی وی والا شیف تھا جو اصلی نہیں ہوتے، اور آپ زندہ اصلی؟ زینیا کی بات پر وجدان کا کہا نکل گیا۔ کتنی فنی ہو تم! کبھی کبھی مجھے لگتا ہے خالو نے تمہیں ہم سے چھپا کے غلطی کر دی، ورنہ اب تک تو تمہیں میں نے چرا بھی لینا تھا۔ وہ سرسری سا کہہ کے اندر چلا گیا۔ زینیا اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا کنفیوز سی جاتے ہچکچائی کیونکہ اس کے ساتھ وجدان تھا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی ہے، دیکھ لیں بھائی صاحب، آپ ایسے ہی فکر کر رہے تھے۔ وہ پیار سے ان کو دیکھتی بولی۔ رمزی بھی چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ زینیا جھیمتی رمزی کے ساتھ بیٹھ گئی۔
اور ساتھ ہی اس کی کوہنی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی جسے محسوس کر کے رمزی نے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بہت سے رنگوں سے گلنار تھا۔ فلک پہ چاند جو روشن ہے یوں سحاب کے ساتھ، یہ استعارہ تیرے رخ کا ہے نقاب کے ساتھ۔ اپنی طرف سے زینیا نے زوار کو بہت بڑی مات دی تھی اور اپنے دل کے کونے میں سکون محسوس کرنے لگی۔ وجدان کی باتیں اس کے دل میں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کی طرح پھوار برسا رہی تھیں۔ اندر چھپی اداسی ختم ہونے لگی تھی۔ کوئی آپ کو چاہے، اس کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ ہواؤں میں ہوتے ہیں اور زمین کہیں کھو جاتی ہے، فلک سے پریاں اتر کے اپنے پنکھ پھیلاتی ہیں اور آپ اس میں جھولتے ہیں۔ یہ احساس سب احساسات سے خوبصورت ہوتا ہے، کسی کی الفت پانا، اس کی قربت ملنا۔ زینیا بھی اسی فخریہ احساس سے گزر رہی تھی اور گنگناتی ہوئی اپنے لیئر کٹ بال جو رنگے ہوئے تھے ان کو جھٹکتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے زوار کی کرخت شکل دیکھ کر وہیں منجمد رہ گئی۔ وہ ایسی شکل کب بناتا تھا یہ زینیا سے بہتر کون جانتا تھا۔ مہوش ریت اور سوکھی گھاس سے برتن صاف کر رہی تھی، جانے وہ اتنے بڑے بڑے برتن کہاں سے لایا تھا۔ میلی کچیلی کڑھائیاں، دیگوں سے بڑی دیگچیاں، بلکہ دیگچے اب کے اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ ریت ہاتھ میں پیوست ہونے لگی تھی تو سوکھی گھاس چبھن کا احساس دلا رہی تھی۔ ہاتھ کھردرے ہو رہے تھے مگر برتن صاف ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مہوش نے اپنا غصہ پیتے اسفند کو دیکھا جو ٹی وی دیکھتے ببل چبا رہا تھا۔ سنو، ایک مہربانی کر دو، مجھے یا تو ڈش واشر اور اسکاچ برائٹ لا دو یا اپنے برتن باہر پھینک دو۔ اوہ میری بلیک سنڈریلا، پہلے ہی رنگ کالا ہے، خون چلا کے اور مت کالا کرو۔ مجھے میرے باس نے یہی دینے کو بولا ہے تمہیں۔ ہاں، ایک مہربانی میں اس سے چھپ کر تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ مہوش نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں میں اس قید اور زندان میں مر جاؤں گی، میری لاش سڑ جائے گی، مگر تم مجھ پہ کوئی مہربانی نہیں کرو گے۔ یہ لو میرا فون، 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اس میں سم نہیں ہے مگر وائی فائی آن ہے اور 2 ہی ایپس ہیں، ایک ٹویٹر اور دوسری فیس بک۔ تم 5 منٹ میں اپنی جو ہیلپ کر سکتی ہو کر لو۔ مہوش نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑا اور بنا سوچے ٹویٹ کر دی۔ میں کڈنیپ ہو چکی ہوں، مجھے کسی نے قید کر رکھا ہے، وہ مجھے بلیک سنڈریلا کہتا ہے، وہ پولیس والا ہے اور یہ سب زینیا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نتیجہ ہے۔ زینیا سے کہو مجھے بچا لے، صرف وہ مجھے بچا سکتی ہے۔ زینیا ہیلپ۔ اب تم برتن صاف کرو۔ اسفند نے فون اس سے لے لیا۔ وہ مسکراتا گھر سے باہر چلا گیا۔ اپنے بیڑیوں والے پیروں سے بھاگتے مہوش دروازے تک گئی، مگر آج بھی دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ تمام کھڑکیاں روشن دان بند تھے۔ وہ ناکام سی ہو کے ڈھیر ہو گئی۔ اللہ مجھے اس مردود سے بچا لے، اللہ مجھے نکال لے باہر، بس ایک بار مجھے یہ چھوڑ دے، میں زینیا کے پیر پکڑ کے معافی مانگوں گی۔ زوار ایزی چیئر پہ ٹکا تھا، پیر میز پہ رکھے تھے اور ایک ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ ہوا میں دھوئیں کے مرگولے اڑا کر اس نے سگریٹ جھٹکا۔ آئیے فیوچر مسز زوار، تشریف رکھیے۔ جم کیوں گئی وہاں مجھے دیکھ کے؟ زینیا اس کی ہمت پر ششتر تھی تو اس کے کرخ لہجے پر خوف زدہ۔ ابھی بھی اس کے اندر کہیں وہ زینیا تھی جو زوار کی مار اس کے تشدد سے خوف زدہ رہتی تھی۔ اندر آؤ، زوار نے آواز دبا کر پہلے سے زیادہ کرخ لہجے میں کہا۔ زینیا اندر آتی اس سے پہلے اس کا فون بجنے لگ گیا۔ زوار قدم جماتا اس تک گیا اور فون لے لیا۔ اسکرین پر وجدان کا نمبر وجی کالنگ چمکتا دیکھ کر اس کی پیشانی اور کنپٹیوں کی رگیں تن گئیں۔ زوار نے بازو دبوچ کر زینیا کو کمرے میں کیا اور کمرہ مکفل کر دیا، پھر فون ریسیو کر کے لاؤڈ سپیکر آن کیا۔ زینیا اپنے آپ کو نارمل کرتی اسے گھورنے لگی، جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اس کا قتل کر دے گا۔ زینیا کا رہا سہا اعتماد بھی جانے لگا۔ ہیلو لیڈی، وجدان کی شوخ آواز گونجی۔ زینیا نے فون لینا چاہا تو زوار نے ہاتھ اونچا کر دیا۔ تم نے وجہ نہیں بتائی اتنی جلدی نکاح کی؟ کیا رہا نہیں چاہتا میرے بنا؟ محبت ہو گئی کہہ دو۔ وہ بڑے موڈ میں بول رہا تھا مگر زینیا اس نکاح کو زوار سے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ اب سٹپٹا گئی، ساتھ ہی گھبرا گئی۔ زینیا میری منگیتر ہے، ایس پی وجدان، اپنی لگامیں یہیں کھینچ لو ورنہ مجھے آتی ہیں کھینچنی، اڑیل گھوڑوں کی لگامیں۔ کون ہو تم؟ زوار خان، تمہارا ہونے والا جیجا۔ اتنا بول کر زوار نے فون آف کر دیا اور زینیا کا چہرہ دبوچ کر اسے گھورنے لگا۔ کہا تھا نا توڑ دو منگنی، مجھے یہ خرافات نہیں چاہیے، تم میری منگیتر ہو۔ اپنی مٹھی میں جکڑے اس کے چہرے کو زوار نے جھٹکا تو غلطی سے جلتی ہوئی سگریٹ کے کچھ شعلے زوار سے زینیا کے ہاتھ پر گر گئے۔ امی،
زینیا کی چیخ زوار کے دوسرے ہاتھ تلے دب گئی۔ دکھاؤ مجھے۔ زوار نے سگریٹ اچھال کر اس کی ہتھیلی پکڑنی چاہی جو زینیا نے اپنے پیچھے چھپا لی اور آنسوؤں سے بھری شکوہ گناہ آنکھیں اٹھائیں۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا زینی، وہ زوار کی بات منہ میں رہ گئی جب زینیا نے اسے ہٹا کر جلتی سگریٹ زمین سے اٹھائی جو ابھی زوار نے پھینک دی تھی۔ آپ کو لگے تو پتہ چلے درد کیسے ہوتا ہے، کہاں جلتا ہے۔ زوار نے خاموشی سے اپنی چوڑی ہتھیلی سامنے پھیلا دی۔ زینیا نے اس کا ہاتھ جلانے کو سگریٹ لگانی چاہی تو چند ریت کے دانوں جتنے فاصلے پر رک گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے تو آنکھیں شدت سے چھلک اٹھیں۔ زینیا کے آنسو ٹوٹ کر زوار کی ہتھیلی پہ گرے جنہیں زوار نے اپنے شگرفی لبوں سے چن لیا۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتے زوار نے سگریٹ کے جلتے شعلے کو دیکھا۔ میں جانتا تھا تم میری طرح ظالم اور بے حس نہیں ہو۔ زوار نے بڑے آرام سے وہ جلتی سگریٹ پکڑ کر اپنا ہاتھ بند کر لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ، پاگل ہیں؟ کھولیں اپنا ہاتھ۔ زینیا نے اس کی ہتھیلی کھولنی چاہی۔ تمہیں جلایا ہے نا، مجھے بھی تو جلنا چاہیے۔ آپ بہت ظالم ہیں، زینیا نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے آپ۔ زینیا کی بات پر زوار نے مسکرا کر ہتھیلی کھولی جو بہت زیادہ جل چکی تھی۔ زینیا نے سگریٹ اٹھا کے پھینکا۔ اب بھی خفا ہو مجھ سے؟ زوار کے نرم لہجے پر زینیا کا چڑیا جتنا دل پگھلنے لگا۔ آپ بس چلے جائیں، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ زینیا کی بے جا ضد پر زوار کا غصہ پھر عود آنے لگا۔ یکدم وہ اشتعال میں زینیا پہ چڑھ دوڑا۔ تم نے سوچا زوار کو تم سے محبت ہو گئی اور بس اس کا شعلہ جیسا مزاج ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا۔ مگر زینیا رمیز خان، زوار خان میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے تمہیں اٹھا کے لے جاؤں اور جو چاہے کروں۔ تمہارا وہ 2 ٹکے کا ایس پی بھی مجھے روک نہیں سکے گا۔ جانتی ہو نا میں نے پولیس لائن اسی لیے چھوڑی تھی تاکہ تمہارے قریب رہ کر تمہیں ٹارچر کر سکوں، تم پہ نظر رکھوں۔ میں ابھی بھی وہ جوائن کر کے اس مجتان کا جینا حرام کر سکتا ہوں۔ اور تم جو اتنی باتیں مجھے اور مما کو سنا آئی ہو، کیا قصور صرف ہمارا تھا؟ رمزی انکل کا کوئی قصور نہ تھا؟ ان کو تو کوئی سزا نہیں ملی، تم نے ان کو معاف کر دیا، حالانکہ اس ساری فساد کے جڑ وہی تھے۔ غصہ اتار کے زوار چونکا۔ اب وہ زینیا کی خوف سے پھٹی آنکھوں سے بہتے اشک صاف کر رہا تھا۔ مت دلایا کرو غصہ، مت کیا کرو میری نافرمانی۔ تم میری ہو اور بس تم میری ہو، تم کسی کی بھی نہیں ہو، حتیٰ کہ خود کی بھی نہیں ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے سائیکو پیشنٹ لگ رہا ہے یہ لڑکا۔ اس کا چہرہ بہت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں بھر کر وہ کہہ رہا تھا جو ابھی تک سگریٹ کے شعلوں اور زوار کے لہجے کی جلن محسوس کر رہی تھی۔ آپ کیسی محبت کے دعوے دار ہیں؟ محبت ایسی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف دے کر ایسے؟ زینیا نے جلی ہتھیلی پھیلائی۔ یہ محبت ہے؟ پہلی بار دیکھی ایسی محبت۔ آپ زور زبردستی کچھ حاصل نہیں کر سکتے، میری محبت تو بالکل نہیں۔ زینی، تم جانتی ہو آج میں نے جان بوجھ کر نہیں جلا، یہ صرف بائی مسٹیک ہوا ہے۔ اور تمہیں کس نے کہا مجھے تمہاری محبت اور تمہارے اظہار کی چاہ ہے؟ زوار ہنس دیا۔ مجھے بالکل چاہ نہیں ہے، تم بس میری ہو، میرے لیے یہی کافی ہے میری سنڈریلا۔ میں آپ کی کبھی نہ تھی اور نہ بنوں گی۔ وہ تحمل سے بولی۔ تم میری ہو، سمجھتی کیوں نہیں تم؟ زوار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کرخت لہجے میں کہا اور اس کا جلا ہاتھ دبایا۔ جو درد اور جلن برداشت کرتی اس کی آنکھوں میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی ہمت ثابت کر رہی ہو، اور ہمیشہ میری رہو گی۔ تم سے مرضی نہیں پوچھی، فیصلہ سنایا ہے، اور یہ پکڑو چیک۔ زوار نے چورا مورا چیک اس کے منہ پہ مارا۔ کام آئے گا وجدان کی ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد ہاسپٹل کا بل دینے میں، اور زیور وہ سامنے رکھیں، آئندہ ایسی حرکت کی تو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ وہ بنا لحاظ کیے بولتا اس کا ہاتھ چھوڑ کے بالکنی میں جانے لگا۔ زینیا نے اپنی سرخ ہوتی ہتھیلی دیکھی تو رو دی۔ یہ آپ کی بھول ہے زوار سر کہ زور زبردستی کر کے آپ مجھے اپنا لیں گے۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی کبھی نہیں ہوں گی۔ زینیا نے زمین پہ گرا اپنا فون اٹھایا اور آن کیا جو پاور آف تھا، اور کچھ فیصلہ کر کے وجدان کا نمبر ملایا۔ تیری چاہتوں کے سفر میں کج ادائی تو نہ تھی، میرا رب کہتا ہے جو بو گے وہی کاٹ کے آؤ گے۔ ایسی یہ الفت مجھے تجھ سے لگی تھی، میں رب کو بھول گئی تھی، اب رب مجھے بھول گیا۔ تقی بےحد اشتعال میں گھر میں داخل ہوا۔ پہلے تو گھر کی ابتر ہوتی حالت دیکھ کے چکرا گیا۔ آدھا دن گزر گیا تھا مگر گھر کباڑ کھانا بنا تھا۔ پھر دندناتا ہوا کمرے میں گیا۔ بھابھی فون پر اپنی ماں سے گفتگو میں مصروف تھیں اور پاس تقی کا بیٹا کیک کھا کم رہا تھا، بیڈ شیٹ کو زیادہ لگا رہا تھا۔ بند کرو یہ فون۔ تقی نے فون کھینچ کر زمین پہ پھینکا۔ چلی گئی ہے زینیا اپنے باپ کے گھر، اب اس گھر کو دیکھ لو۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس کی آواز سن کے تقی کی ماں آ گئی۔
وہ مہوش کے بعد بہت بیمار اور لاغر ہونے لگی تھی۔ اب بھی زکام زدہ آواز میں پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم گھر کیوں آ گئے؟ یہ دیکھیں، تقی نے ٹویٹر آن کر کے دکھایا۔ یہ ہے آپ کی بیٹی کے کرتوت۔ یہ کون سا کڈنیپر ہے جو اسے ٹویٹ کرنے کو اسمارٹ فون اور وائی فائی مہیا کر رہا ہے؟ میرے سب دوست، آفس کا ایک ایک بندہ ہنس رہا تھا۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، گوسپ کر رہے ہیں۔ جانتی ہیں لاکھوں فالوورز ہیں اس کے، اور کتنی سبکی ہوئی میری نوکری خطرے میں ڈل گئی ہے۔ آپ کو واسطہ ہے امی، اگر فاطمہ سے آپ کا کوئی رابطہ ہے تو اسے کہیں بند کر دے یہ فضول حرکتیں، ورنہ آپ بھی وہیں چلی جائیں، مجھے چین سے جینے دیں، ورنہ میں وہ کر بیٹھوں گا جو کسی نے سوچا بھی نہیں۔ بھابھی کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا، پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ نچا نچا کے کسی جاہل عورت کی طرح بولی، ماں اور بہن اپنی نہیں سنبھالی جاتی، مجھے صفائی کا تانا دیتے ہو؟ پہلے گھر تو سنبھال لو، زمین سے نکلے نہیں ہے، شادی کر لی، معلوم بھی ہے زوار بڑا ہے، پھر بھی شادی کر لی تم نے، اور بچہ پیدا کر کے میری بھی زندگی خراب کر دی۔ میری عمر کی لڑکیاں کالج یونیورسٹی جاتی ہیں، تم کالج یونیورسٹی جاؤ گی؟ اسکول کی شکل بھی دیکھیے کبھی، گورنمنٹ اسکول میں بیٹھ کے املی اور چھالیاں کھا کے ایکٹرز اور ماڈلز کی برائیاں کرنے والی حاسد لڑکیاں۔ ہاں کی ہے شادی، مت ماری گئی تھی میری، اپنی ماں کا حکم مانا تھا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، چلو نکلو، گیٹ آؤٹ۔ بھابھی پہلے تو ساکت رہ گئیں، پھر اشتعال میں آئیں اور اپنا سامان نکالنے لگیں۔ یہ سامان تم ماں کے گھر سے نہیں لائی تھی؟ جو سرخ جوڑا تم نے پہنا تھا وہ بھی یہاں سے گیا تھا۔ آؤٹ ہیئر، بھابھی نے سبکی محسوس کرتے جیسے ہی اپنا بیٹا اٹھایا تقی نے چھین لیا۔ تم کالج یونیورسٹی جاؤ، اس کو میں سنبھال لوں گا، چلو باہر۔ وہ چٹکی بجا کے اس کو دھکے دینے لگا۔ پھپھو تقی کو سمجھائیں، بھابھی نے ساکت کھڑی ساس کو کہا۔ تبھی ان کے دماغ میں آوازیں گونجی، ممانی کھولیں دروازہ، ممانی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ممانی، ماموں جان کھول دیں، امی مجھے نکال دیا انہوں نے، امی مجھے نکال دیا آپ کے گھر والوں نے، بد کردار بند کرو اپنی نحوست، میں کہتی ہوں جلا دو اسے، یہی قصوروار ہے۔ نہیں بھابھی میرا یقین کرے، میں بہت پاکیزہ ہوں، بند کرو اپنی یہ بکواس، انہوں نے عشرت کو پیر سے ٹھوکر لگاتے کہا۔ بھابھی میرے اللہ کی قسم میں بہت پاکیزہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، بدبخت میرے بھائی کی زندگی تباہ کرنے چلی تھی، جان سے مار دو اسے، تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، یہ ہماری ملازمہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ عشرت، یہ ہماری ملازمہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں، لاوارث ہے۔ زینیہ، پھپھو تقی کو سمجھائیں، پھپھو پلیز چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں کہ سب ختم ہو جائے۔ وہ روتے بلکتے چلی گئی، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ کون سنتا؟ اس گھر کے لوگ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ آج نہ کل، گونگے اور بہرے لوگوں کا گھر تھا، بعد میں پچھتاوے لے کر جینے والوں کا۔ اور آپ؟ تقی نے انگلی اٹھا کے ماں کو وارن کیا، اپنی بیٹی سے کہیں بند کر دے اپنی بازاری عورتوں والی حرکتیں، ورنہ میں خود کو یا اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ روتا ہوا بلکتا بچہ وہ ان کے بازوؤں میں پھینک کے اندر چلا گیا۔ بازارو عورتیں؟ میری مہوش فاطمہ؟ نانا تقی، وہ تو زینیہ تھی، عشرت تھی۔ چپ زینیہ چپ، زینی مما چلی گئی اللہ کے پاس، وہ تقی کے بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ دیکھیں زینیہ رو رہی ہے، بھابھی اسے پکڑیں۔ اماں دیکھیں چپ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو مجھے یہ سب پہلے بتا دینا چاہیے تھا، زوار کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو دھمکانے کی؟ وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ زینیہ نے پہلی بار اسے سنجیدہ دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے پریشان سا ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ میں کیا کہتی، مجھے لگا اب وہ ایسے نہیں رہے۔ سانپ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، ہاں اس کی کیچلی بدل جاتی ہے۔ آپ یہ بات انکل یا کسی کو مت کہیے گا، گھر میں ابھی نکاح کی بات چل رہی ہے، میں مما سے بات کرتا ہوں، نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہوگی، پھر دیکھتا ہوں وہ زوار خان کیا کر سکتا ہے۔ وہ بہت برے ہیں، اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، اپنی سب پریشانیاں، اپنے سب دکھ مجھے دے دیں اور صرف خوش رہا کریں، کچھ چہرے مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں، جیسا کہ آپ کا۔ زینیہ مسکرا بھی نہ سکی، الٹا اس کی آنکھیں بھرا گئیں۔ مانتا ہوں تعریف جھوٹی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ محترمہ آپ رونے لگ جائیں۔ اب کی بار وہ روتے روتے ہنس دی۔ That's like a good girl، وہ مسکرا کے بولا۔ کچھ آرڈر کرتے ہیں ورنہ بعد میں احمد سے کہیں گی DSP صاحب کنجوس ہیں۔ زینیہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ شبینہ طبیعت ناساز کی وجہ سے زوار کے پاپا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں۔ جب گھر میں داخل ہوئیں تو عجیب ماحول تھا۔ تقی کا بیٹا مسلسل رو رہا تھا، جسے دیورانی مار مار کے چپ کروا رہی تھی۔ چپ ہو جا زینیہ، چپ کر جا زینیہ، بھابھی پکڑ لو زینیہ کو، پھینک دو اس منحوس کو۔ لائبہ جو اسکول سے گھر واپس آ کر خود ہی کچھ نوڈلز بنا کے کھا رہی تھی، وہ ان سے کہہ رہی تھی، عشرت بد کردار مر جا، کیوں کھا رہی ہے، پکڑ اسے، یہ بھابھی کہاں سو گئی ہیں،
कोई पकड़ो इस मनहूस को। तकी, मेरा तकी कहाँ है? लाइबा उन्हें घुरती खाने में मसरूफ़ थी। उसके नूडल्स अंदर जा रही थीं और आंखें चच्ची को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई टॉक शो देख और सुन रही हो। शबीना ने बेटी से पूछा, लाइबा क्या हुआ है? तुम्हारी चच्ची ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये उसको जीनिया क्यों बोल रही हैं? मम्मा, इनका दिमाग फिर गया। जब से आई हूँ मुझे इशरत और इस रोंदू को जीनिया बोल रही हैं। भाभी घर नहीं है और कोई भी घर नहीं है। मैंने एक बार प्यार से बुलाया मगर इन्होंने इशरत कह के मुझे मारने की कोशिश की है। मेरी जाने भला, मैं क्यों बुलाऊँ इन्हें? कुछ भी कर रही हूँ, होंगी कोई नया ड्रामा। वो लापरवाही से बोली, अब नहीं हम इनके ड्रामे में आते। उठो, अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? जवार के बाबा ने नागवारी से पूछा। सब कुछ तो तबाह करवा दिया हमसे, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? भाई साहब, वो बच्चे को ज़मीन पे छोड़ के खड़ी हुई। ये इशरत बच्ची को नहीं पकड़ रही, जाने किसकी बच्ची है, और ये सब गंद फैलाया है। अम्मा भी मुझे बोलती रहती हैं। सुबह की दोबारा सफाई की है मगर ये जीनिया फिर गंद डाल देती है। होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? वो गुस्से से धाड़े, और डांटें इसे, और मैं तो कहती हूँ मार दें इसे, गला घोंट दें इसका। वो लाइबा की तरफ उंगली करके कह रही थी, मैं भाई साहब को फ़ोन करती हूँ। शबीना ने जवार के बाबा की हैरान आंखों में देखते कहा। वो कुछ भी ना बोल सके। बेशक बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया। बीपी काफ़ी हाई हो चुका था और किसी बात को इस दौरान बहुत सोचा गया है या कोई परेशानी वाली बात उन्हें मालूम हुई है। उनका दिमाग इसी जगह रुक गया है जो उस वक्त हुआ था या सुना गया था। कब तक ठीक हो सकती है मेरी मॉम? तकी का लहजा सरसरी और अंदाज उजलत से भरपूर था। कुछ कह नहीं सकते, ये आज भी ठीक हो सकती हैं, कल भी, और ज़िंदगी भर भी नहीं। मगर ज़िंदा रहने के लिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हैं और कम से कम 2 घंटे। आप चाहें तो इनको घर ले जा सकते हैं। मेडिसिन इनकी वही होंगी जो मैंने लिख दी हैं, वो पेशा वराना अंदाज में कह के चले गए। ये इसके अपने गुनाहों का फल है। हम सब तो इसके हाथ की कठपुतली थे। यह हमें नचाती रही। अब अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तकी के बाप ने अफसरदा लहजे में कहा। फिर सब घर चले गए। घर में दाखिल होने से पहले तकी के बाप ने जवार के बाप को रोका। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मैं अपने किए का दावा करना चाहता हूँ। मैं अपना इस घर में जो हिस्सा है जीनिया को देना चाहता हूँ। हमने इशरत और जीनिया के साथ बहुत ज़्यादती की। ना गया वक्त लौट के आ सकता है, ना हमारी इकलौती बहन। मैं सिर्फ उसे उसकी माँ का हक देना चाहता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। हम ये घर जीनिया के नाम कर देते हैं। शायद वो हमें माफ़ कर दे, शायद इशरत की रूह को सुकून मिल जाए। इसी घर ने उसे दुख दिए हैं। ये घर उसी की मलकियत होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम कागजात बनवाओ। जवार के बाबा ने कहा। काम मुकम्मल होता है तो दोनों जाएंगे। शुक्रिया भाई साहब। तकी के बाबा ममनून हुए। सबा गुमसुम सी लॉन में बैठी थी जब जीनिया चुपके से उसके पास गई। ये लें चाय। जीनिया ने मग उसके सामने किया। मैं मेहमान नहीं हूँ, खुद भी बना सकती हूँ। वो जता के बोली, बेटियाँ तो मेहमान ही होती हैं, इनको अपने घर चले जाना होता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर का सुख दे, तुम यहाँ मेहमान ही रहो। जीनिया ने बड़ी बहन की तरह कहा। सबा के दिल को उसकी बात छू गई मगर वो फिर भी जता के बोली, तुम्हें इससे मतलब? जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरी ज़िंदगी है और ये जो भी हुआ है इन सब की कसूरवार तुम खुद हो। अगर डैड तुम्हारी सूरत में गलती ना करते तो असफन मेरे साथ ये ना करते, और तुम्हें मेरी ज़िंदगी तबाह होने का दुख होता तो यूँ अचानक शादी की डेट फिक्स करने का सुनकर कुछ तो लिहाज करती, कुछ तो बहनों वाली मुरव्वत निभाती। तुम में तो शर्म छू कर नहीं गुजरी। किस तरह यहाँ आ गई और आते ही अपने रंग दिखा दिए। कहना बहुत आसान है मगर करना मुश्किल। और ये जो दिया हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, ये भी तुम्हारी सगी नहीं है, नफ़रत करती है तुमसे, नफ़रत मेरी तरह, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा। इसीलिए वो तुम्हें इस घर से दूध से मक्खी की तरह निकालना चाहती है और यही वजह है कि वो तुम्हारे आगे पीछे फिर के तुम्हारी शादी करवा रही है। वो चाय का मग छनाके से घास पे फेंक कर चली गई। उसकी बेदर्दी पर जीनिया दिल में सोच के रह गई। वो जानती थी उसका वजूद इस काबिल हरगिज़ नहीं है कि कोई उससे मोहब्बत करे। हाँ, पापा, अहमद और बशतान की मोहब्बत मेरे लिए तोहफ़ा है। यही तीनों मेरी कुल कायनात हैं। जीनिया ने अफसुर्दगी से आसमान की तरफ देखते कहा। सवार का चेहरा यकदम नज़र आया। जीनिया ने पलक झपक कर दोबारा आसमान देखा तो शाम के साए लहरा रहे थे। मौसम में तब्दीली के बायस हल्की खनकी भी थी। दूर फलक पर मध्यम से सितारे चमचमा रहे थे। जीनिया ने उनमें अपनी माँ को तलाशना चाहा। मम्मा, आई मिस यू। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करती थी। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं इस शादी पे? मगर आपको मुझे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। आपकी बेटी की शादी है और आप नहीं हैं। उसकी आंखें बंद थीं। दुपट्टा फिसल कर ज़मीन से लगा था। चेहरे पर कुछ आवारा लटें फिर रही थीं। चाय के मग से भाप उड़ रही थी। आंखों से कतरा कतरा गर्म सयाल गिर रहा था। आपका गुड्डा तो गुंडा बन गया है, तंग करके रखा है मुझे। सीधी तरह एक बार भी इसने मुमानी को नहीं कहा। मैं माफ़ करूं भी तो कैसे? बिल्कुल अच्छे नहीं है वो, वरना मैं यहाँ से चली जाती।
مجھے تو کوئی بھی اپنے گھر لائک نہیں کرتا مما، میں تو زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں، پاؤں کی جوتی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، میری تو اس جتنی بھی نہیں تھی، پھر کیسے پورا کروں میں آپ کا پرومس؟ کیا ہوا؟ احمد نے یکدم ایک چپت اس کے سر پہ لگائی اور ساتھ ہی سامنے پڑا چائے کا مگ اٹھایا۔ تھینک یو، ایک تم ہی میری سگی بہن لگتی ہو، ورنہ میں لونلی فیل کرتا ہوں، خود بنا کے پی لیتی ہیں، مجھے پوچھتی بھی نہیں۔ اس کی بات پہ زینیا روتے ہوئے ہنس دی۔ احمد، تم ایک نمبر کے ڈرامے باز آدمی ہو، کتنی خوش فہمی ہے تمہیں کہ یہ چائے تمہاری ہے؟ بالکل میری ہے، کیونکہ تمہاری تو گر چکی ہے اور اسی لیے تم رو رہی تھی، وہ بے حد خفگی سے کہہ کر چائے کا مگ اپنے پیچھے چھپانے لگا۔ واپس کرو یہاں اور خود بناؤ، اس وقت میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں تمہاری ستیلی بہن ہوں۔ زینیا کے لب و لہجے میں کڑواہٹ تھی اور یہ صبا کی باتوں سے آئی تھی جسے احمد نے محسوس کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ کڑواہٹ کہاں سے اس کے لہجے میں گھل گئی ہے۔ احمد نے چائے میز پہ پٹکی اور لب بھینچے۔ تم عورتوں میں نا اللہ نے صرف عقل کی کمی رکھی ہے اور میں نہیں جانتا یہ کیوں ہوا۔ میں تمہیں بتاؤں، ایک باپ کی اولاد سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور باپ الگ ہوں تو ستیلے، ماں الگ الگ ہو تو بہن بھائی ہرگز ستیلے نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت نہ دیتا، کیونکہ ستیلے رشتے فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ پاک نے فساد ناپسند کیا ہے۔ نسل اور وراثت باپ سے ہوتی ہے، ماں سے نہیں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ آئندہ میں نے تمہارے منہ سے ایسی بات سنی تو میں بالکل یہ لحاظ نہیں رکھوں گا کہ تم میری بڑی بہن ہو اور مجھے لوگوں کے سامنے تمہیں آپی بھی کہنا پڑتا ہے۔ چائے کے ساتھ کھانے کو کچھ لاؤ۔ وہ آرڈر دیتا اندر چلا گیا، جبکہ زینیا کبھی ہنستی کبھی روتی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی زندگی سے خوش ہو یا خفا۔ شادی کے ہنگامے عروج پر تھے، کبھی شاپنگ تو کبھی کیٹرنگ، کبھی مہمانوں کی لسٹ، سارے گھر میں ہلچل مچی تھی۔ آج بھی وہ دیا کے ساتھ بہت سے بیگ پکڑے گھر میں داخل ہوئی، مگر سامنے ہی لاؤنج میں اپنی ماں کے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر منجمد رہ گئی۔ زینیا کے مسکراتے لب سکڑ گئے، جبکہ دیا نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ صاحب لوگ ہیں، زینیا جتاتے ہوئے بولی۔ یہ وہی صاحب ہیں جن لوگوں کے گھر میں نے 21 برس ملازمت کی، وہ دیا سے ملوا رہی تھی۔ یہ ہے زوار صاحب کے پاپا، وہی زوار صاحب جن کی مار نے مجھے تیر کی طرح سیدھا رکھا، ورنہ میں اپنی ماں کی طرح کہیں نہ کہیں منہ کالا کر لیتی۔ اور یہ مہوش عرف فاطمہ کے پاپا، وہی مہوش جو میرے منگیتر کی منگیتر تھی اور میرے نام کا فاطمہ بھی چرا گئی، میری زیست کا حاصل، میری عزت نفس سب چرا گئی اور پھر خود بھی چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ دیا نے کوہنی ماری۔ زینیا چونکی تو وہ کھڑے کھڑے خواب میں چلی گئی۔ یہ لوگ میری مما کے بھائی تھے، زینیا اتنا ہی کہہ سکی۔ زینیا کی یہی بات ان کو چابک کی طرح تماچا لگی، کجا کہ وہ سن لیتے۔ زینیا کے دل میں پنپتی وہ نفرت جو اس گھر کے مکینوں کا دیا تحفہ تھا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم اس قابل تو نہیں، مگر تمہارے ساتھ برا ہوتے دیکھتے رہے تو اب اللہ کی لاٹھی بھی کھا رہے ہیں۔ مہوش کے باپ نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ زینیا نے اپنے بال نوچتے پوچھا۔ رمزی نے اٹھ کر ضبط کھوتی زینیا کو سینے میں بھینچ لیا۔ یہ کیوں آئے ہیں پاپا؟ ان سے کہیں چلے جائیں، آپ نے ان کو یہاں کیوں بیٹھنے دیا؟ مجھے نفرت ہے اس گھر کے ایک ایک فرد سے، کوئی ایسا نہیں جس نے مجھے مارا نہ ہو، اور جو نہیں مارتا تھا وہ خاموش تماشائی تھے، کسی کے منہ میں نہ زبان تھی، کوئی اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ سکتا تھا نہ کانوں سے سچ سن سکتا تھا۔ یہ میری مما کو بھی مارتے رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، یہ ان کی کوئی چال ہے، ان کا کوئی مطلب ہے، مجھے نہیں سننی کسی کی بات، ان سے کہیں چلے جائیں۔ وہ لرزتی آواز میں رمزی کے سینے میں منہ چھپائے بتا رہی تھی، یہ لوگ کیا جانے نفی کیے جانے کی اذیت، اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ زوار کے پاپا نے ہارے ہوئے لہجے میں زینیا کو پکارا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا، تم معاف کر دو گی تو ایسا لگے گا عشرت نے بھی معاف کر دیا، میری مما آپ سب کو معاف کر چکی ہیں۔ زینیا نے رمزی کے سینے سے الگ ہوتے بتایا۔ تمہیں کیسے پتا؟ رمزی نے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے بس، وہ بات گول کر گئی، اب کہ رو کر غبار بھی سارا نکل گیا تھا۔ اگر عشرت نے ہمیں معاف کر دیا ہے تو اس کا ثبوت بھی ہمیں چاہیے، اور ثبوت کے طور پر ہماری خواہش ہے کہ تمہاری رخصتی ہمارے گھر سے ہو، منع مت کرنا پلیز۔ زینیا کو منہ کھولتا دیکھ کر زوار کے پاپا بولے، ہماری ایک ہی بہن تھی، اسے جنازے میں رخصت کیا، ڈولی میں بٹھانے کے ارمان رہ گئے، ہم چاہتے ہیں تمہاری پھولوں سے سجی ڈولی اسی گھر سے اٹھے، ایسا لگے گا عشرت کو رخصت کر دیا۔ بہت ہی ڈرامیٹک سا ناول ہے یار، حد ہے، اب اتنا پڑھ لیا ہے تو مجھے کمپلیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے اتنا مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا، آپ کا نہیں پتہ، لیکن مجھے نہیں اتنا اچھا لگا۔ زینیا نے گھبرا کر باپ کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ رمزی کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز۔ مہوش کے پاپا نے ہاتھ جوڑے تو وہ چہرہ ہاتھوں میں گرا کے رونے لگی۔ دیا نے اسے سنبھالا۔ آپ لوگ ہر بار جیت جاتے ہیں، میں چاہ کے بھی اتنی بری نہیں بن سکتی جتنے برے آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے اگر سبھی یہی چاہتے ہیں۔ زینیا نے کہا تو دونوں بھائی خوشی سے اس کے سر پہ پیار کرتے گھر سے نکل گئے۔
شاید ایسے مما آپ کی ناراضگی کم ہو جائے۔ زینیا نے افسردگی سے سوچا، اس گھر میں رہ نہیں سکتی، رخصت تو ہو سکتی ہوں نا۔ پانی۔ دیا کی آواز پہ وہ چونکی اور پانی لے کے وہیں بیٹھ گئی۔ یہ لو، تمہارے ماموں دے کے گئے ہیں۔ رمزی نے کاغذات زینیا کے سامنے کیے۔ زینیا نے بے دھیانی میں پکڑ کے جیسے ہی اوپر لکھی تحریر پڑھی تو سارا پانی منہ سے باہر آ گیا۔ اب اس ڈرامے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کب یہ مانگا تھا؟ زینیا کی حیرت سے پوچھنے پہ رمزی نے مختصراً اسے مہوش اور تقی کے کارنامے بتائے، شبینہ کی مستقل بیماری اور چھوٹی ممانی کے برین ہیمریج کا بتا دیا۔ ابھی بھی یہ لوگ غلط راستے پہ ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی بجائے مجھے یاد کرتے ہیں۔ وہ افسوس سے بولی، میں نے ایک بھی دن نہ ان لوگوں کو بد دعا دی نہ یاد کیا ہے، میرے لیے یہ لوگ کچھ معنی نہیں رکھتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، میری بیٹی بہت اچھی ہے، میں جانتا ہوں وہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتی۔ رمزی نے اس کا سر چوما۔ تمہیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے تمہیں یہ چاہیے یا نہیں۔ وہ سرسری سا کہہ کے اس کا سر تپکتے گھر سے باہر نکل گئے۔ میری مانو تو بونس سمجھ کے رکھ لو، دیا نے مشورہ دیا۔ میں کیوں رکھوں؟ میرے پاپا کے پاس سب ہے اور وجدان کا بھی گھر ہے، مگر یہ تمہاری مما کا حصہ ہے، دیا نے سمجھایا۔ زندگی میں برے دن بتا کے نہیں آتے، تمہارے تو بالکل نہیں۔ میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ یہ لوگ اب کچھ برا کریں، مگر اپنی سیکیورٹی کے طور پہ تم یہ فی الحال رکھ لو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا گھر کے باقی لوگ اس فیصلے کو جانتے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ زینیا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جسے وقت نہ کچھ سکھا پایا اسے میں کیا سکھاؤں گی، مگر کوئی بے وقوفی مت کرنا ابھی، دیا مسکراتی معنی خیزی سے کہتی چلی گئی۔ زینیا حیران سی پیپرز دیکھتی رہ گئی۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، اس لیے تم نے مجھ سے ٹویٹر آن کرنے کو کہا تھا؟ مہوش کو جب اسفن نے لوگوں کے تبصرے دکھائے تو وہ اس پہ بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی۔ وہ کہا لگانے لگا، میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے ٹویٹر کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے ٹویٹر پہ ڈال دوں تاکہ تمہاری مزید عزت اور شان بڑھ جائے۔ اسفن کی بات نے اسے اور تاؤ دلایا، وہ سر پٹکتی رو دی۔ کھولو مجھے، پھر بتاتی ہوں۔ بلیک سنڈریلا، یہ بیڑیاں تو قیامت کے روز کھلیں گی، تب جو بتانا ہے ابھی بتا دیں۔ دفع ہو جاؤ، اللہ کرے تم مر جاؤ گھٹیا آدمی، ذلیل کمینے، مہوش نے بدتمیزی سے کہا۔ چٹاک چٹاک اسفن نے کئی تابڑ توڑ تھپڑ اس کے منہ پہ مارے۔ وہ اس کے بال کھینچ کے سر کو جھٹکے دینے لگا جس سے اس کے شولڈر ٹوٹنے لگے۔ تھک گیا تو اسے ٹھنڈی یخ بستہ زمین پہ پھینک دیا۔ اپنی زبان کو لگام دو بلیک سنڈریلا، تم قیدی ہو اور قیدی اپنی مرضی سے ایسی زبان استعمال نہیں کرتے۔ وہ ٹھوکر لگاتا اس کے ہاتھ پر اپنے بھاری بوٹ سے چلتا گزر گیا۔ اللہ جی، زینیا فاطمہ، اب تمہیں صبا کو لے آنا چاہیے، میری وجہ سے اسے سزا مت دو۔ زوار نے سنجیدگی سے اسفند کو کہا، تمہاری وجہ سے نہیں، اس نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی فیملی کو رتی بھر تمیز نہیں ہے، میں ایسی بد زبان عورت برداشت نہیں کر سکتا۔ زوار نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ دوسری طرف کر لیا اور سنجیدگی سے بولا، اسی لیے تم نے صبا کی پکچر کا ابھی تک وال پیپر لگا رکھا ہے؟ زوار کی بات پر اسفند نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے اپنے فون کو دیکھا جس پر صبا اور اس کا ہنستا چہرہ تھا، ساتھ ہی موبائل کا آف بٹن پریس کر کے بلیک سکرین کو دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھتے زوار کو۔ تمہارا اپنی زندگی کو چھوڑ کے ہر کسی کی زندگی میں دھیان ہوتا ہے؟ پتہ بھی ہے اس کی شادی ہے 3 دن بعد، جب بولیں گے نا اس کے بچے تمہیں زوار ماموں، تب خوش ہو کر ان کو عیدی دینا۔ منہ بند کرو اپنا، توڑ دوں گا، زوار نے پنچ دکھاتے اس کو دھمکایا۔ اسفند نے ایک ابرو چکایا۔ تم پولیس والے پہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب جانتے ہو؟ ہاں، زوار نے سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب ہے جنت کی طرف آپ کا پہلا قدم۔ اسفند کہاں لگاتے ہنس دیا۔ زوار نے دانت پیسے۔ ویسے کیسا ہو؟ میں تمہیں اس وردی میں وجدان تصور کر کے کٹ لگاؤں؟ زوار نے اسفند کی سٹک پکڑ کر مصنوعی ڈسٹ صاف کی۔ اوے بے وقوف، جا کے اسے دیکھ جس کی شادی کا کارڈ میرے بیڈ روم میں پڑا ہے۔ اسے تو دیکھ لوں گا، پہلے تم تو ہاتھ چھوڑو میرے تصوراتی رقیب۔ زوار نے اس کے کالر کو جکڑ کر اسے لٹا دیا۔ اسفند نے خفگی سے اسے دیکھا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے پیچھے گرایا۔ اسفند سمجھ نہ پایا جب زوار نے اسے بھی ساتھ کھینچ لیا اور دونوں پول میں گرے اور بے تحاشا ہنسنے لگے۔ ویسے ماننا پڑے گا، بڑی جان ہے تم میں، بازو اور ٹانگیں توڑوا کے بھی گھوڑے جیسے ہو گئے ہو۔ اسفند کی بات پر وہ اترایا اور ہنستے ہوئے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ کچھ دیر سوئمنگ کر کے وہ لوگ باہر آ گئے۔ ٹاول سے خود کو صاف کرتے زوار نے اسفند کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسفند نے اسے اس طرح خود کو دیکھتے محسوس کیا تو پوچھا، جانتے ہو تمہاری شادی میں جب میں نے صبا کو دیکھا
तो کہا تھا یہ زینیا سے ملتی ہے، مگر تم نہیں مانے، اور رمزی سے مل کر مجھے لگا میں اس آدمی کو پہلے بھی مل چکا ہوں، مگر اپنے بچپن میں یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ اس آدمی نے زینیا کو لے جانے کے لیے صبا اور دیا کی شادی کر دی، حالانکہ زینیا کا حق تھا اس کے ساتھ اس وقت ہو نا جب اس کی بہنوں کی شادی ہوئی۔ اس نے ہماری فیملی کو نہیں بلایا تاکہ وہ زینیا کو دیکھ کے بےتاب نہ ہو جائے اور ضبط نہ کھو دے، مگر جب میں نے اپنی انگیجمنٹ پر پھر رمزی کو دیکھا تو لگا یہ کہیں دیکھا ہے، اور مجھے یاد بھی آ گیا اگر تم میری انگیجمنٹ میں ہوتے تو فوراً اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا، مگر اس دن تم ڈیوٹی پر تھے اور بالکل کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ یہ قسمت کا کھیل ہی تھا، زینیا کو اسی طرح رمزی سے ملنا تھا، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا تم جیسے گھٹیا آدمی سے دوستی کیسے ہو گئی۔ اب سمجھ میں آئی بات، تم نے میری سالی اڑانی تھی۔ اس کی بات سے متفق ہوتے اسفند سر ہلا رہا تھا، آخری بات پر گردن ہلانے کے بعد کرنٹ کھا کے پلٹا۔ جب زوار کی آنکھوں میں ناچتی شرارت وہ سمجھتے بولا، ابے کمینے میری شادی ہو گئی ہے، زینیا میری سالی ہے، صبا تیری بھابھی۔ پہلے زینیا سے منگنی میری ہوئی تھی اور وہ صبا سے بڑی بھی ہے پورے 2 مہینے، اس لیے زینیا تیری بھابھی ہے اور صبا میری سالی۔ زوار نے آنکھوں سے چلکتی شرارت سے اسے دیکھا جو کمر پہ ہاتھ رکھے اسے گور رہا تھا۔ نہیں مانے گا؟ زوار نے پوچھا۔ اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر مر یہاں۔ اسفند جو کپڑے پہن چکا تھا، زوار نے اسے واپس پول میں گرا دیا۔ کیا بکواس کی تھی تم سے؟ شادی سے انکار کر دو۔ سمجھی نہیں تھی تم؟ زوار نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہیلو، کون؟ کسی مرد کی آواز سن کر زوار نے نمبر دیکھا جو زینیا کا ہی تھا۔ تم کون ہو؟ زوار نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں پوچھا۔ وجدان۔ جواب سن کر زوار کی کنپٹیاں سلگ گئیں اور رگیں تن گئیں۔ تم اس وقت زینیا کے پاس کیا کر رہے ہو؟ زندگی پیاری نہیں تمہیں ایس پی؟ تم اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، سوچو تم بھلا مرا گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ موت سے نہیں ڈرتا میں زوار خان، موت برحق ہے، کون جانے آج تم سو جاؤ اور صبح آنکھ نہ کھلے۔ خوب، یعنی میری نہ کھلے اور تمہاری کھل جائے؟ زوار نے مذاق اڑایا، پھر آرڈر دینے والے انداز میں بولا، ایس پی ذرا میری منگیتر سے بات کرانا، پرسنل بات کرنی ہے۔ میری منگیتر اس وقت اپنے گھر سو چکی ہوگی، کھڑکی اور دروازہ لاک کر کے، وہ بھی دیا کے ساتھ اس کے کمرے میں۔ اس کا فون میرے پاس ہے، وہ رخصتی کے بعد لے گی جب وہ مکمل میری بیوی بن جائے گی۔ اور آسان سے بتاتا زوار کا چین تباہ کر گیا۔ کچھ بھی کہے بنا زوار نے فون کاٹ دیا اور اپنے فون کو پہلے مٹھی میں دبایا، پھر غصے سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ جہنم میں جاؤ تم، نہیں چاہیے ہو تم مجھے، بے وفا ہو تم۔ میں نے کج ادائی کی تو تم بھی کم خطاوار نہیں ہو، اب کے کج ادائی تم کر رہی ہو۔ زوار کی خاموشی اور مکمل چپ حیران کن تھی، مگر زینیا کا دل سکون سے بھرنے لگا۔ شاید انہیں عقل آ گئی ہو، مگر زینیا کی یہ خوش فہمی بہت جلد ختم ہونے والی تھی۔ گھر میں مہندی کی رسم جاری تھی، زوار سمیت اس کے سبھی گھر والے آئے تھے۔ وہ زرد سوٹ اور زرد دوپٹے کے حالے میں سورج مکھی لگ رہی تھی۔ دیا اسے پکڑ کے باہر لا رہی تھی، دوسری طرف احمر مووی بنا رہا تھا۔ زینیا شرم سے گلابی ہو رہی تھی۔ رمیز ہاؤس آج مہمانوں سے بھرا تھا، باہر لان میں مہندی کا بہت اچھا انتظام تھا۔ سب نے باری باری مہندی لگائی۔ آمنہ رمزی کی منت سماجت پر باہر آ گئی تھی۔ کچھ وہ بڑی بہن کی خفگی برداشت نہ کر پا رہی تھیں، وہ دنیا دکھاوے کو باہر تھیں۔ مہندی کی رسم جاری تھی، اچانک خواجہ سرا آ گئے، دعائیں دینے لگے۔ مبارک ہو لڑکی کے ماں باپ کو بلائیں، منہ میٹھا کرائیں۔ ایک ادھیڑ عمر خواجہ سرا نے کہا۔ پاپا، زینیا نے رمزی کو کہا۔ پاپا بات سنیں۔ رمزی کو زینیا کی آواز آئی تو وہ اس کی عقل پر اش اش کرتا سٹیج کی طرف گیا، جسے دلہن بننے کے مینرز بھی نہ آ رہے تھے۔ پاپا، یہ لوگ آپ کو بلا رہے تھے۔ آمنہ خاموش تماشائی سٹیج کے پاس ہی نیچے بیٹھی تھی۔ مبارک ہو، اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ یہ لیں۔ رمزی نے بہت سے نوٹ زینیا سے وارتے خواجہ سراؤں کو دیے۔ لڑکی کی ماں کو بلاؤ، کوئی جوڑا، کوئی مٹھائی ڈبہ۔ ایک دوسرے خواجہ سرا نے بلند عمارت کو دیکھتے کہا۔ آمنہ کو یقین تھا اب رمزی اسے بلائے گا اور وہ انکار کر دے گی، لیکن اس سے پہلے زینیا بول پڑی۔ میری مما تو اللہ جی لے گئے، میں خود ہی لا دیتی ہوں آپ کو۔ وہ سب کی آنکھوں میں پانی چھوڑ کر اپنا بھاری زرد کامدار فراک اٹھاتی اندر کو بھاگی۔ زینیا کہاں جا رہی ہو؟ دیا کی نظر پڑی تو وہ اس کے پیچھے لپکی، جبکہ لان کے کونے میں بیٹھے زوار نے بھی
हैरानगी से देखा। कुछ देर बाद वो आई, उसकी सांस फूली थी। ये मेरी मम्मा का सूट है और ये नए कपड़े हैं। जीनिया ने शॉपिंग बैग उनको दिए और इनमें स्वीट्स हैं। वो दिया के हाथ से एक और शॉपिंग बैग लेती बोली, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, बिल्कुल काबे के गुलाब की तरह शफाफ। यकीन नहीं आता इतनी प्यारी बच्ची की माँ नहीं। जीनिया की भीगी नज़र कुछ पल के लिए उठी। उसकी नज़र आमना पे पड़ी जो अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। जीनिया ने नज़र झुका ली। आमना ने उसके नज़र हटाने पे उसे देखा। मेरी जगह खुद को रख कर देखो जीनिया, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। आमना ने सोचा और फिर फ़ोन पर झुक गई। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं खुद को तुम्हारी माँ कह सकूं। मेरा दिल तो झुक चुका है मगर अना गवारा नहीं कर रही। बड़ी प्यारी मेहंदी है। वो हाथ धो रही थी जब जवार ने उसे जा लिया और जवार के हाथ में मेहंदी की कोन थी। वो वजदान के डब्ल्यू पर क्रॉस लगाता गया। जीनिया मुजम्मत करते भी छुड़ा न सकी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मगर जवार इत्मीनान से अब उसके हाथ पर जवार को इंग्लिश में लिख रहा था। उसकी मेहंदी अच्छे से ख़राब करने के बाद वो खुशी से बोला, गुड, अब प्यारी लग रही हो मेरे नाम के साथ। छोड़ो मुझे जाहिल, जीनिया ने कहा जब भी वो हड़बड़ा के उठी। खनकी में भी वो पसीने में तरबतर हो रही थी। अल्लाह जी थैंक्स, ये ख्वाब था, जीनिया ने लंबी सांस लेते कहा और अपने हाथ देखे जिन पर गहरी मेहंदी की छाप थी और मेहंदी के बीच में दिल बनाकर लिखा डब्ल्यू, जो हाथ बंद होने से एक तरफ से ख़राब हो चुका था। ये क्या लिखा गया है? नींद से बोझल उसे समझ ना आई तो शाने उचकाए लेट गई और फिर से सो गई। अगला दिन अजीब हलचल से भरा मसरूफ़ था। यूं भी होगा वो मुझे दिल से भुला देगा, मगर ये भी होगा खुद उसी में एक खला रह जाएगी। मैं ज़िम्मेदार हूँ तेरी उदास आँखों का, मैं मानता हूँ हिफाजत नहीं हुई मुझसे। बेहतर तो ये है कि पहले हालात बदले जाएं। मुफलिसी का इश्क भी क्या खाक मज़ा देगा, है अश्को आहो रास हमारे मजाज को, यानी पले हुए इसी आबो हवा के हैं। चितान से हौसले को जो चीर दे उस एक शब्द को उदासी कहते हैं। वहशत पसंद शख्स को खदशा अजीब था, आहट पे चीखता था कि दस्तक न दे कोई। भूल जाना था किस कदर आसान, इतना आसान भूलता ही नहीं। वादे के मुताबिक जीनिया की रुखसती इशरत के घर से होनी थी। अहमद उसे पॉलर से डायरेक्ट मुंह फुलाए वहाँ ले गया। दिया भी साथ थी। जीनिया नर्वस सी थी, बार बार हथेलियों को आपस में मसलती। कभी कोई दुआ याद आती तो पढ़ती। हूरों सी मासूम दुल्हन ने जब घर के पिछले अहाते से घर में कदम रखा तो जवार वहीं मुंजमद रह गया। घर में मेहमान होने के बाइस वो लोग पीछे से उसे अंदर ले जा रहे थे और जवार वहीं बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था और साथ साथ टहलते किसी से फ़ोन पे बात कर मुसलसल राब्ते पर था। वो नर्वस सी अंदर जा रही थी। नीचे महविश के कमरे को ब्राइडल रूम बनाया गया था और पूरा घर गुलाब से सजाया गया था। वो बिना किसी चीज़ की खूबसूरती को महसूस किए बैठी थी। उसे इस घर में गुजरी तल्ख यादें याद थीं, मगर वो आज के दिन को ख़राब नहीं करना चाहती थी। जवार भाई, ये ब्राइडल रूम में जूस पकड़ाने हैं, प्लीज़ साथ आएँ, लाइबा ने उजलत में कहा। वो भी लाइबा के साथ अंदर दाखिल हुआ। जब भी बाहर आते अहमद से लाइबा टकराई। ग्लास से जूस झलक कर अहमद के ब्रांडेड कोट पर गिरा तो अहमद उसे घूरने लगा। वो सामने रूम में जाके साफ कर लो यार। जवार ने अहमद के तासुरात देखकर नरमी से कहा, जो जवार का हाथ अपने शाने से झटकता बाहर निकल गया। तुम जाओ, जवार ने लाइबा की रूहानी शक्ल देख के कहा। वो वापस चली गई। जवार ने अब के जीनिया को देखा तो वो दुल्हन बनी बड़े अंदाज में पोज ले के सेल्फियाँ बनवा रही थी। दिया मुसलसल उसे छेड़ रही थी और वो गुलार होती जा रही थी। जवार की कनपट्टियाँ सुलग उठीं। ये सोच कर ही उसकी रगें तन गईं कि वो हमेशा के लिए किसी और की हो रही है और खुश भी है। वो जूस वहीं रख कर जीनिया के पास गया। दिया, आपको बाहर कोई उमर ढूंढ रहा था, जवार ने जान कर अनजान बनते कहा। वो दिया हैरान होती फ़ौरन बाहर निकल गई। ऊपर मेरे कमरे में आओ, बात करनी है, वो अपने मखसूस करख्त लहजे में बोला। जीनिया दुल्हन बनी थी, ये भी ना कह सकी मेरी बला से। वो आज भी उसे मना नहीं कर सकती थी। जा तो रही हूँ इस घर से, और इन्हें क्या चाहिए? ये आसेब बनकर पीछे लग गए हैं। अब ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? अब तो ये घर मेरे नाम है। वो खुद में हिम्मत पैदा करती बड़ी चादर में मुंह छुपाए ऊपर जवार के कमरे तक गई। जब ही पीछे से दरवाज़ा बंद हुआ,
زینیا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زوار نے پیچھے سے کلوروفارم والا رومال اس کی ناک پہ رکھا اور وہ ہلکی ہوتی زمین پہ گر گئی۔ زوار نے بنا دیر کیے بیڈ کی چادر کھینچی اور اس میں زینیا کو رول کرتے ڈالتا گھر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی گھر کے احاطے سے دور نکل رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے عروج پر تھے، یہ جانے بنا دلہن غائب ہے۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of second last episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.